السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ اللہ نہایت غالب بڑے مہربان پر توکل کیجئے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی، پھر آپ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے بغیر ان میں سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا۔ نیز اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ مخلوق میں سے جو بھی آپ کی نافرمانی کرے آپ اس سے برات کا اظہار کر دیں، اسی لیے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ یہ آپ کی خصوصیت سے ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم عمومی طور پر ڈرانے اور متنبہ کرنے کے حکم کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، سورۃ یاسین، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے جو یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سنے پھر اس حال میں مرے کہ مجھ پر ایمان نہ لایا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہے۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیں نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا کے پاس تشریف لے گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی یا صباحا یا صباحا، تو لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو گئے، کچھ لوگ تو خود آئے اور کچھ نے اپنے قاصد کو اپنے بدلے کسی کو بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد المطلب یا بنی فہر یا بنی لؤی یا بنی لؤی ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بسفح هذا الجبل تريد ان تغیر علیکم صدقتمونی قالوا نعم قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی لوئی، دیکھو اگر میں تم سے یہ کہوں
کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں عذاب شدید سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں صرف اس لیے جمع کیا تھا؟ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے سورۃ تبت یدا نازل فرمائی تھی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا فاطمۃ بنت محمد، یا صفیۃ بنت عبد المطلب، یا بنی عبد المطلب، لا املک لکم من اللہ شیئا سلونی من مالی ما شئتم۔ اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ آج دنیا میں میرے مال سے جو بھی کچھ تم چاہو میں دینے کو تیار ہوں، مانگ لو، لیکن قیامت والے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، بخاری نے نہیں۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ امام احمد رحمۃ اللہ نے قبیصہ بن مخارق اور زہیر بن عمرو سے روایت کیا ہے، دونوں نے کہا کہ جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو آپ پہاڑ کی ایک چٹان پر سب سے اونچے پتھر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اعلان کرنا شروع کر دیا، یا بنی عبد مناف انما انا نذیر انما مثلی ومثلکم کرجل رأی العدو فذهب يربع أهله فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي ويهتف يا صباحا۔ اے بنی عبد مناف، میں صرف ڈرانے والا ہوں، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے دشمن کو دیکھ لیا ہو تو اس نے جا کر اپنے گھر والوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں دشمن اس سے پہلے ہی نہ پہنچ جائیں، اس لیے اس نے پکار کر یہ اعلان کرنا شروع کر دیا یا صباحا ہو۔ اسے امام مسلم اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اللہ سب پر غالب نہایت مہربان پر بھروسہ کیجیے اپنے تمام امور میں، کیونکہ وہی آپ کا حافظ و ناصر، مدد کرنے والا، کامیابی عطا فرمانے والا اور آپ کے کلمے کو بلند کرنے والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں دیکھتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ خصوصی اعتنا برتتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا سورۃ طور، اور آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہیں، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حین تقوم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ آپ کے قیام، رکوع اور سجود کو دیکھتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، اس کے معنی یہ ہیں، ضحاک کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے بستر یا اپنی مجلس سے اٹھتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اکرمہ، عطا خراسانی اور حسن بصری کا بھی یہی قول ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں آپ کے پھرنے کو بھی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ وہ آپ کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اور نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے اقوال کو سننے والا اور ان کی تمام حرکات و سکنات کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد ربانی ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کیا تمہیں میں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ
گھڑنے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کا بکثرت ذکر کیا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی خوفناک جگہ وہ پلٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا ہے جنہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس قرآن کو لے کر آئے ہیں وہ حق نہیں ہے، بلکہ اسے آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے یا کسی جن نے آپ کو سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں اور جھوٹ باندھنے سے پاک قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ آپ جس قرآن کو لے کر آئے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور یہ اس کی وحی و تنزیل ہے، اسے ایک کریم، امین اور عظیم فرشتہ لے کر نازل ہوا ہے، یہ شیاطین کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں تو قرآن عظیم جیسی کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو اپنے جیسے جھوٹے لوگوں کو اور کاہنوں وغیرہ پر نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ افاکین کے معنی ہیں جو بات کرنے میں بے حد جھوٹا ہو، اور اسیم اسے کہتے ہیں جو اپنے افعال میں فاجر و فاسق ہو۔ تو اس طرح کے فاجر و فاسق اور جھوٹے کاہنوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی انہی کی طرح کاذب و فاسق ہیں۔ یلقون السمع، وہ سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں، یعنی آسمان سے بات کو چرا لیتے ہیں، علم غیب کی کوئی بات سنتے ہیں اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں، پھر انہیں اپنے انسان دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کاہن لوگوں سے ان باتوں کو بیان کرتے تو وہ آسمان سے سنی ہوئی ایک سچی بات کی وجہ سے انہیں سچا سمجھتے ہیں، جیسا کہ اس صحیح حدیث میں ہے جسے امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا انہم لیسوا بشیء، وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، بسا اوقات وہ بات کرتے ہیں اور وہ بات سچی اور صحیح ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرقرها فی اذن ولیہ کقرقرۃ الدجاجہ فیخلطون فیہ اکثر من 100 کذبہ، یہ سچی بات وہ ہوتی ہے جو جس نے آسمان سے سنی ہوتی ہے، یعنی وہ صرف ایک چھوٹی سی بات اگر سن بھی لیتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اور وہ اسے اپنے دوست کاہن جو غیب کی باتیں بتاتا ہے اس کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح مرغی گڑگڑاتی ہے، جس طرح مرغی کڑکڑاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ 100 سے بھی زیادہ جھوٹ ملا لیتے ہیں، اپنی طرف سے 100 باتیں زیادہ کر کے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اللہ کے فرمان کی اطاعت میں اپنے پروں کو اس طرح پھڑ پھڑاتے ہیں جس طرح پتھر پر زنجیر لگ رہی ہو۔ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ بات چوری کرنے والا اس بات کو سن لیتا ہے
اور بات چرانے والے شیاطین ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہوتے ہیں۔ سفیان نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے اس طرح بیان کیا کہ انہوں نے ہاتھ کو موڑا، مائل کیا یعنی ٹیڑھا کیا، اور پھر اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھا۔ وہ سنی ہی بات کو نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے اور وہ اسے اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے جادوگر یا کاہن کی زبان پر ڈال دیتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ نیچے کے شیطان تک بات پہنچانے سے قبل شہاب ثاقب یعنی ایک شعلہ اسے دبوچ لیتا ہے، اور کبھی شہاب ثاقب کی گرفت میں آنے سے پہلے وہ نیچے اتر جاتا ہے اور کاہن تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ بس کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں دن وہ بات نہیں کہی تھی، یعنی اس ایک کلمے کی وجہ سے جو آسمان سے سنا گیا ہوتا ہے اسے سچا سمجھا جاتا ہے۔ اس روایت کو صرف امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ دوسری حدیث امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے، بے شک فرشتے بادل میں اس امر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو زمین میں رونما ہونے والا ہوتا ہے، یعنی جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے اس کام کے بارے میں بات کرتے ہیں فرشتے۔ شیاطین فرشتوں کی ان باتوں کو سن لیتے ہیں اور انہیں کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جس طرح کہ شیشی میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے، اور وہ اس میں 100 جھوٹ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کفار گمراہ انسانوں اور جنوں کی پیروی کرتے ہیں۔ مجاہد، عبد الرحمن اور دیگر ائمہ کا بھی یہ قول ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ 2 شاعر تھے جو ایک دوسرے کی ہجو کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف بولا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایک کی مدد کرتے اور کچھ دوسرے لوگ دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایک کی مدد کرتے تھے ایک شاعر کی، اور کچھ لوگ دوسرے شاعر کی مدد کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، یعنی شاعر جو ہیں ہر وادی میں پھرتے رہتے ہیں، سر مارتے رہتے ہیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ وہ ہر لغو کام میں مبتلا رہتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں، ٹکرے مار مار کر، سر مار مار کے، گھوم پھر کر، خوب سوچ سوچ کر ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ اوفی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 شخص تھے، ان میں سے ایک انصار میں سے تھا اور دوسرا کسی اور قوم سے تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی ہجو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف بولا کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اس کی قوم کے گمراہ لوگ بھی تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرما دی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے کاہن اور شاعر نہیں ہیں، کیونکہ کئی وجوہ سے آپ ان سے بالکل مختلف ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، ہم نے اس پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ اسے اس کے شایان شان ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ محمد بن اسحاق نے یزید بن عبداللہ بن قسیس سے اور انہوں نے تمیم داری کے آزاد کردہ غلام ابو الحسن سالم بن راس سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو حسان بن ثابت
جو کہ ایک شاعر تھے. جب اسلام نہیں لائے تھے تو اسلام کے خلاف اشعار کہا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہا کرتے تھے. لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر اسلام کی تعریف میں, اللہ کی حمد میں, رسول کی تعریف میں اشعار کیا کرتے تھے. حسان بن ثابت, عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن مالک روتے ہوئے آئے. جب یہ آیت اتری تو یہ تینوں صحابہ روتے ہوئے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ ہم شاعر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. آپ نے فرمایا انتم, یہ تم لوگ ہو, وذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے. فرمایا انتم, یہ لوگ تم ہو, وانتصروا من بعد ما ظلموا, اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا. فرمایا انتم, یہ تم لوگ ہو. اس سے ابن ابو حاتم اور ابن جریر نے بروایت ابن اسحاق بیان کیا ہے. لیکن یہ صورت مکی ہے تو ان آیات کے نزول کا سبب انصار کے شعراء کس طرح ہو سکتے ہیں, لہٰذا بات محل نظر ہے. اور اس سلسلے میں جو روایات پیش کی گئی ہیں وہ مرسل اور ناقابل اعتماد ہیں, واللہ اعلم. اس استثناء میں شعراء انصار اور دیگر شعراء شامل ہیں, حتیٰ کہ زمانے جاہلیت کے وہ شعراء بھی اس میں داخل ہیں جو پہلے اسلام اور مسلمانوں کی مذمت کیا کرتے تھے, یعنی برا کہا کرتے, مگر بعد میں انہوں نے توبہ کر کے اس سے رجوع کر لیا اور نیک عمل شروع کر دیے, اور اپنی پچھلی بری باتوں کے مقابلے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. پہلی باتوں کی تلافی کے طور پر, پہلے گناہوں کی تلافی کے طور پر اب انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی تعریف شروع کر دی تھی. جیسا کہ عبداللہ بن زباری نے مشرف جب اسلام لائے تو اس وقت آپ نے یہ اشعار کہے تھے, جس کا ترجمہ یہ ہے, اے مالک اللہ کے رسول, بلا شبہ میری زبان اس نقصان کی تلافی کر رہی ہے جو میں نے خود کیا تھا. جس ردائے پاکیزہ کو میں نے رکھنا کیا تھا میری زبان ہی اسے پیوند لگا رہی ہے. میں سرکشی کے راستے پر شیطان کے پہلو تھا, اور جو اس کے جھکاؤ کے ساتھ جھک گیا وہ ہلاک ہو گیا. اسی طرح ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا. یہ آپ کا برادر عم زاد ہونے کے باوجود, یعنی چچا زاد ہونے کے باوجود آپ کی بہت ہی ہجوم کیا کرتا تھا, یعنی آپ کے خلاف اشعار اور آپ کے خلاف بولا کرتا تھا. لیکن جب یہ مسلمان ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس کی نظر میں محبوب نہیں تھا. پہلے یہ آپ کی ہجوم کیا کرتا تھا, اب اس نے آپ کی تعریف میں, آپ کی مدح میں شعر کہنے شروع کر دیے تھے. پہلے سخت دشمن تھا اور اب دلی دوست بن گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اب انہوں نے ان کافروں کی تردید شروع کر دی ہے جو مومنوں کی ہجوم کیا کرتے تھے. مجاہد کا بھی یہی قول ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان سے فرماتے تھے اہجہم او قال حاجہم اور او قال حاجہم وجبریل معک, کافروں کی ہجوم کرو, یا آپ نے یہ فرمایا ان کی ہجوم کرو, جبریل جو تمہارے ساتھ ہیں. امام احمد نے کعب بن مالک سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے شعراء کے بارے میں نازل فرمایا ہے جو نازل فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ والذی نفسی بیدہ لکأنما ترمونہم بہ نضع النبل, بے شک مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اس ذات گرامی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم ان کی جو ہجوم کرتے ہو تو یہ ایسے جیسے ان پر تیر اندازی کر رہے ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ, اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ وہ کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے. جیسا کہ فرمائے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم سورۃ المؤمن, جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہیں دے گی
اور صحیح حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اپنے آپ کو ظلم کرنے سے بچاؤ کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائیں گے، اندھیرا بن جائے گا۔ قتادہ بن دعامہ اس مذکورہ آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں ظالم سے شعراء اور غیر شعراء سبھی مراد ہیں۔ واللہ اعلم۔ سورۃ الشعراء کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہم سے اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہے ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے، تو اللہ اس کو معاف فرما دے، اور وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔